اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 40 یعنی 40 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس دعا میں اس کا ٹائٹل یہ ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام اذا نُعِیَ الیہ میت او ذکر الموت۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی کہ جب انہیں کسی کی موت کی خبر دی جاتی تھی یا پھر وہ خود موت کو یاد کرتے تھے تب یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس ٹائٹل سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب بھی امام کو کسی کی موت کی خبر دی جاتی تھی امام اس دعا کو پڑھتے تھے، یا خود امام جب اپنی موت کو یاد کرتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے۔ ایک چیز تو ہمیں سبق مل گیا اس بات سے کہ یہ جو آج دستور چلا ہوا ہے کہ کسی کو یا مثلاً کسی کی خبر ملتی ہے ہمیں موت کی، تو اب آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا، تو بھرمار بس یہ میسج ہو جاتا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے، ان میسیجز کی وجہ سے موت کی حقیقت، موت کی سیریسنس ہمارے بیچ ڈائلیوٹ ہو کے رہ گئی۔ اب ہم موت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بات پہلے میں دعا سے پہلے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو جملہ ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک آیت کا حصہ ہے۔ آیت کافی لمبی ہیں، 2-3 آیتیں لگاتار ہیں، ان میں سے ایک آیت ختم ہوتی یہاں پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ، ختم ہوتی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پر۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس پورے جملے کا۔ اے پیغمبر، ان صبر کرنے والے بندوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ غور سے سنیں، میں پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے پیغمبر، ان صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری دے دیے جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ خود کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، تو اول تو یہ کہ مصیبت پڑتی ہے ان بندوں پر، ٹھیک ہے، ہمارا یہ دستور ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جب واٹس ایپ گروپ میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ انسان کون ہے اور یہ وہ مصیبت ہم پر پڑی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم جو ہیں بس وہ انا للہ، ہم اسے جانتے بھی نہیں، نام بھی نہیں جانتے ہیں، انا للہ لکھنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ تو دو بات ہے، ایک تو یہ کہ ہم پر نہیں پڑی مصیبت، یہاں آیت کہہ رہی جن پر مصیبت پڑتی ہے۔ دوسری بات آیت کہہ رہی ہے وہ لوگ کہتے ہیں، نہ کہ لکھتے ہیں، نہ کہ ٹائپ کرتے ہیں، نہ کہ میسج فارورڈ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ زبان سے اپنی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل ملا کر کہوں، آپ کو اگر کسی کی موت کی خبر ملتی، آپ کہنا چاہتے ہیں تو زبان سے کہہ لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ضروری نہیں ہے، آپ پتہ ہے آپ کو ایک مومنین کے لیے خود ایک کام بڑھا دیتے ہیں، اب 40-50 میسج وہ ڈیلیٹ کرتا پھرے، وہ یہ اس کا ایک 15-20 منٹ اس کا اچھا ٹائم شاید اسی کام میں کٹ جائے۔ تو برائے مہربانی اس جملے کو کھیل نہ بنائیے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ غم ہوا ہے اس موت سے تو اس آدمی کو جو صاحب غم ہے اس کو کال کر لیجئے، اس کے گھر چلے جائیے، تعزیت دے کے آئیے، وہ ہے ثواب۔ یہ آپ کے انا للہ لکھنے سے بول لیجئے، قرآن بولنے کہہ رہا، ٹائپ کرنے کو تو نہیں کہہ رہا، فارورڈ کرنے کو تو نہیں کہہ رہا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو دعا امام زین العابدین علیہ السلام کے ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ پڑھا کریے۔ آپ کو کسی کی موت کی خبر ملے، دعا نمبر 40
صحیفہ سجادیہ کی پڑھی ہے تاکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا اتباع ہو جائے، ان کی پیروی ہو جائے، ان کی تأسی ہو جائے، ان کے نقش قدم پر آپ چل لیں۔ ورنہ تو سمپل سی بات تھی، ہم سے زیادہ امام جانتے تھے، وہ بھی ایک بار بس کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، چھٹی ہو جاتی۔ لیکن یہ پھر دعا کیوں پڑھی انہوں نے؟ اس دعا کو پڑھا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آلہ، اے میرے مالک محمد و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، وقفنا طول العمل، اور اے میرے مالک ہمیں لمبے لمبے منصوبے بنانے سے روک دے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ امام یہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ ہم جو یہ بیٹھ کر کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو شاید آپ نے سنا ہو ایک نبیوں میں سے ایک نبی کا قصہ، البتہ میں نے کتاب میں ابھی نہیں دیکھا ہے، لیکن معتبر لوگوں سے سنا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان نبی نے آنے والے زمانے کے بارے میں فرشتے سے پوچھا کہ پھر اس زمانے میں، ابھی تو میری عمر، ان کی خود اس نبی کی عمر کئی 100 سال بلکہ 1000 سال سے اوپر تھی، تو وہ جوان ہوئے تھے اس زمانے میں، یعنی 1200 سال جینے کے بعد وہ جوان ہوئے تھے۔ اور پھر فرشتے نے بتایا کہ بھئی ابھی مطلب آپ کی جو عمر ہے آنے والے زمانے میں تو لوگ بس 70-80 سال زیادہ سے زیادہ جئیں گے، 60 سال 70 سال 80 سال۔ تو پھر وہ حیرت سے سوچنے لگے وہ نبی کہ اتنا کم انہیں عمر ملے گی۔ تو یہ بھائی فرشتے، یہ جبریل بتاؤ تو کہ پھر اس زمانے میں لوگ کیسے اتنی جلدی یعنی آئے اور گئے بس دنیا سے؟ کہا نہیں، گھر تو وہ اتنے مضبوط بنائیں گے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور ہو رہا ہے، ہم جو اپنے اس وقت گھر بناتے ہیں وہ اتنا دیکھا ہے ہم نے، اور میں آپ ہی لوگوں کا جز ہوں، میں بھی ایسے ہی ہوں جیسے آپ ہیں، کہ ہم تو سوچ کے چلتے ہیں کہ کئی 100 سال رہنا ہے، وہ لوہا پلا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو لمبی لمبی پلاننگ ہے ہر چیز میں، مال میں، دولت میں، گھر میں، فلاں چیز میں، یہ ساری پلاننگ، یہ منصوبہ، امام کہہ رہے ہیں میرے مالک یہ لمبے لمبے منصوبے بنانے سے ہمیں روک دے۔ وَقَصِّرْهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ، اور یہ جو تو ہماری منصوبے کو، تو ہمارے یعنی پلاننگ کو جو کم کرنا، اس کے بدلے ہمیں سچے دل سے عمل کرنا سکھا دے۔ ہم زیادہ سوچیں نہیں، منصوبے نہ بنائیں، عمل کریں۔ حتی لا نؤمل استتمام ساعت بعد ساعت، پھر یہاں تک بات پہنچ جائے کہ ہمیں امید نہ رہے کہ ہم اس گھڑی کے بعد بھی زندہ رہیں گے، یہ جو ابھی سیکنڈ چل رہا ہے اس کے بعد زندہ رہیں گے، یہ امید ہمیں نہ رہ جائے۔ ولا استیفاء یوم بعد یوم، اور ہمیں یہ امید نہ رہے کہ اس دن کے بعد کل ہمیں پھر زندگی ملے گی، اتنا ہم موت کو اپنے قریب سمجھنے لگے۔ ولا اتصال نفس بعد نفس بے نفس، اور ایسا ہم نہ سوچیں کہ اس سانس کے بعد دوسری سانس آئے گی۔ ولا لحوق قدم بے قدم، اور ہمیں یہ نہ لگے کہ اس قدم کو جو ہم نے بڑھایا اس کے بعد اگلا قدم بڑھا پائیں گے۔ کل ملا کر کے امام کہہ رہے ہیں میرے مالک لمبے لمبے منصوبے چھوڑ، ہمیں یہ چیز سکھا، ہمارے دل میں یہ چیز ڈال کہ اگلی ہی گھڑی ہماری موت ہے۔ اس بات کو الہام کر دے، دل میں بٹھا دے۔ سچ بتائیں آپ کو، یہ جو ہے نا بہت بڑی صفت ہوتی ہے، اللہ اپنے بہت خاص بندوں کو یہ چیز دیتا ہے کہ وہ اپنی موت کو قریب سمجھنے لگتے ہیں، اگلی ہی گھڑی سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی موت کو اگلی ہی گھڑی سمجھنے لگتا ہے وہ پھر اس دنیا سے دل نہیں لگاتا، دنیا میں الجھتا نہیں، دنیا کے دلدل میں دھنستا نہیں۔ ایک آپ کو گر کی بات بتا دوں دعا سے ہٹ کر کے، اور وہ یہ کہ میں نے سمجھا ہے، کئی بار ایسا اتفاق ہوا آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے، کہ میں نے نہج البلاغہ پڑھی۔ آپ یقین کیجئے نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے، قرآن تو ہی ہے، نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر آپ نے سیریسلی اس کے خطبے خاص طور سے سیریسلی تنہائی میں ٹھیک سے پڑھے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کانپنے لگیں گے، تھر تھرانے لگیں گے، جھرجھری آپ کے بدن میں پیدا ہو جائے گی، آپ کو لگے گا اگلی ہی گھڑی موت ہی نہیں بلکہ قیامت کھڑی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایسا مجسم کیا ہے موت کو اور قیامت کو نہج البلاغہ میں کہ جیسے کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کے سامنے ہر وقت انہیں موت اور قیامت کا
मंज़र दिखाई देता था। खैर, इस दुआ का मैं अगला जुमला पढ़ता हूँ। वसल्लिमना मिन गुरूरिही व आमन्ना मिन शुरूरिही। ए मेरे मालिक, ये जो लंबी लंबी प्लानिंग होती हैं, इसके धोखे से हमें बचा ले। ये जो हम मसलन कह रहे हैं वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दें, वहाँ पर लगा दें, और इसके बाद इसका नतीजा 20 साल बाद हमको मिलेगा, और जो अभी हम ये करेंगे तो इसका नतीजा 22 साल 25 साल बाद हमको मिलेगा। ये सब जो है इस धोखे में हमको ना डाल, हमें इस धोखे से बचा ले, और हमें लंबी प्लानिंग, लंबे मंसूबे, लंबी उम्मीदों के शर से भी बचा ले। वंसिबिल मौता बैन ऐदीना नस्बन। मौत को बिल्कुल मुजस्सम करके, कोई शक्ल दे के हमारे सामने खड़ा कर दे, यानी हम मौत को दूर न समझें। जैसे कि ख़ुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू हमज़ा सुमाली, दुआ अबू हमज़ा सुमाली में, कि मौत गोया मेरे सरहाने, मेरे सर पर फैलाए खड़ी है। मेरी वालिदा एक किस्सा सुनाया करती थी, पता नहीं बहरहाल उन्होंने अपने बचपन में देखा कि एक बला है, बला का तो खैर ज़िक्र है कि उस बला का नाम है उम्मुस्सिबियान। उम्मुस्सिबियान जिस बच्चों पे आती है, जिस बच्चे पर आती थी, अगर उस घर में बत्तखें पली हों तो वो बत्तख देख लेती थी उस बला को, आम निगाहों से नहीं दिखती वो बला, बत्तख देख लेती थी, और वो बत्तख उस बच्चे के सरहाने पर फैला के बैठ जाती थी। फिर वो बला, बत्तख उससे मर जाती थी, बच्चा बच जाता था। ये हमारी वालिदा ऐसा बताती थी। बहरहाल तो वो बत्तख, वो मंज़र मेरे दिमाग में आ जाता है, जब मौत अपने पर फैलाए हो तो वो सरहाने किस तरह से होगी। इमाम कह रहे हैं वैसा ही कर दे, वो मंज़र हमारे नज़रों के सामने खड़ा कर दे ला करके, जब मौत हमारी सामने होगी तो हम फिर इधर उधर नहीं बहकेंगे, जाहिर सी बात है। वला तजअल ज़िक्रना लहू ग़िब्बा। और ये मेरे मालिक, ये जो मौत का ज़िक्र होता है ना, मौत का तज़किरा होता है, मजलिसों में जाते हैं या फिर किसी के मरने की ख़बर मिलती है या हम कब्रिस्तान जाते हैं, ये अब ऐसा ना हो जाए कि बस आया गया ख़त्म हुआ ज़िक्र, हम भूल जाएं, 2 मिनट बाद हमें याद न रहे। जनाजे में चलें तो एक दूसरे से मजाक करें, जनाजे में चलें तो एक दूसरे को कोहनियाँ मारें। ये जो है, यानी मौत कोई नॉन सीरियस चीज़ ना हो जाए हमारे लिए, खेल मजाक ना हो जाए। जब हम किसी की मौत की ख़बर सुने या किसी की मौत देखें या हम मसलन अस्पताल जाएं तो हमारे अंदर वो मौत, हमारी अपनी मौत सामने खड़ी कर दे। वजअल लना मिन सालिहिल आमाल अमलन नस्तब्तिउ मअहु अल मसीर इलैक। ये मेरे मालिक, हमारे तमाम आमाल, नेक आमाल में से जो हमने छोटे मोटे थोड़े बहुत आमाल नेक किए हैं, उनमें से एक अमल ऐसा बना, नस्तब्तिउ मअहुल मसीर इलैक, जिसकी वजह से हम ये, यानी उस अमल की वजह से हम ये समझें कि हमें तेरी तरफ पलटना है। सारे अमल हैं, ठीक है ना, लेकिन उनमें से एक अमल ऐसा नेक हो जिसको हम ले करके तेरे सामने आने के लायक बन जाएं, पलट सकें। हैं, कभी आपको मिसाल दूं तो आप ज़्यादा समझेंगे। बच्चे होते हैं, मसलन स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, और एक ऐसा भी होता है कि बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। मसलन स्पीच दी किसी बच्चे ने, ठीक है, अब वो इस स्पीच का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस होना अगले दिन, और बच्चे को लग रहा है कि मैं ही फर्स्ट आऊँगा। अब अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए कितना मचल रहा होता है। ऐसे आमतौर से स्कूल जाने को जल्दी नहीं तैयार होगा, लेकिन चूँकि उसे मालूम है आज मुझे फ़र्स्ट अनाउंस किया जाएगा, कहा जाएगा ये बच्चा पहले नंबर पे आया, तो आज जो है वो बहुत बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। इमाम कह रहे हैं कि वनहरिसु लहू अला वश्किल लिहाक बिका, ऐसा एक अमल हो जिसकी वजह से हम तुझसे फ़ौरन मिलने की कोशिश करें। एक अमल ऐसा तो हो, तमाम अमल में हम डरते हैं, हम सोचते हैं अभी मौत ना आए, अभी थोड़े दिन और रुक जाए मौत, लेकिन एक अमल तो कम से कम ऐसा हो जिसकी वजह से हम चाहें कि हम तुझसे अभी मुलाकात करें ताकि तू हमें इनाम दे दे, ताकि रिवॉर्ड मिल जाए। ठीक है,
हत्ता यकून अल मौतो मा नसना अल्लज़ी नसो बही। यहाँ तक कि मौत जो है, आप सोचिए, बहुत अच्छी मिसाल दी है इमाम ने। मैं इसके लिए मिसाल ही दूंगा तब आपको समझा पाऊंगा ये माना। मुझे यानी शौक़ पैदा हो जाए कि मैं एक अमल की खातिर तो उससे जल्द से जल्द मुलाकात करूं। एक बात तो ये कही, और इतनी जल्दी, अब कितनी जल्दी इसकी मिसाल मैं आपको दूं। देखिए, बहुत से ऐसी जगहें होती हैं हमारे शहर में या हमारे शहर के बाहर जहाँ हमें जा कर के बहुत सुकून मिलता है। मसलन कह रहा हूँ, एक पार्क में सन्नाटी जगह है, बहुत हर तरफ अच्छे फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छी कोई मसलन कह रहा हूँ क्रीक बह रही है, एक नहर बह रही, तो वहाँ पर हमको दिल चाहता वहाँ जा कर थोड़ी देर बैठें, सुकून मिलता है। या मसलन कोई झरना हो कहीं पर, या इस तरह की कोई चीज़। हत्ता के हम लोग जो ज़ियारत करने इमामों के रोज़े पे जाते हैं, कभी कभी ऐसी जगह दिखती है कि वाक़ई कोने में बैठ करके थोड़ा सा दिल इतना सुकून मिलता है। इमाम कह रहे हैं कि हमारा अमल ऐसा हो कि हम मौत की जो मंजिल है ना, जहाँ मौत होती है वहाँ पर बैठने का दिल चाहे, दिल लगाने का दिल चाहे उससे, ठीक है, और उसे जो है खूब अजीज़ रखें, पसंद करने लग जाएं, जी लगाएं उससे। वम्मा अल्लफ़ना अल्लज़ी नश्ताक़ु इलैह, और मौत एक ऐसी उल्फत की जगह हो, यानी हमें सुकून की जगह हो जिसके लिए हमारे अंदर शौक़ हो कि हम जाएं वहाँ। जैसे कि आप पार्क में उसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ बड़ा अच्छा मंजर है, जहाँ बड़े अच्छे फूल लगे हैं, खुशबूदार, वैसे ही मौत हमारे लिए हो जाए। हम उससे मुलाकात के लिए, उसके साथ बैठने के लिए परेशान रहें, तड़पें। वहामतना अल्लती नुहिब्बुद्दुनुव्वा मिन्हा, और है मेरे मालिक हम मौत को इतना पसंद करने लगें, इतना उसको यानी इतना अजीज़ रखें, अल्लती नुहिब्बुद्दुनुव्वा मिन्हु, कि इतने उससे हमें लगाव हो जाए मौत से कि हम उसके करीब जाना चाहें। अभी तो हम मौत से डरते हैं, भागते हैं दूर। किसी के जनाजे को गुस्ल देने की नौबत आती तो देखिए कैसे लोग बचना शुरू करते हैं। नहीं भाई, मैं तो आज ज़रा सा, मेरे तो आज हाथ में एलर्जी है। कोई कहता कि नहीं अभी तो वहाँ पाक हालत में नहीं हूँ, कोई कहता कि नहीं मुझसे झुका नहीं जाता। लोग बहाने करना शुरू करते हैं क्योंकि वो एक मुर्दा मैयत है, सिर्फ भाग रहे हैं उससे इसलिए कि वो मुर्दा हो चुका। और अपनी मौत का क्या होगा यह कभी नहीं सोचते। तो यहाँ पर इमाम कह रहे हैं कि ऐसा करते कि हमें मौत से करीब होने का दिल चाहे, और अपने अल्फाज में कहूँ मैयत से करीब होने का दिल चाहने लगे। यानी अपनी मैयत के जब आदमी करीब जाता है, गुस्ल देता है, हम जब कफन पहनाते हैं, दफन करते हैं, तो अपनी मौत तो याद आती ही ना सबको कि कल हमें भी, आज इसकी बारी थी, कल हमारी बारी है। फिर आगे इमाम कह रहे हैं फ़इज़ा औरतहु अलैना व अंज़लतहु बिना फ़अस्इदना बिही ज़ाइरन। ए मेरे मालिक, जब भी तू मौत को हमारे पास भेजे, जब भी तू उसको हम पर नाजिल करे, अभी तो नहीं आई हमारी मौत, जब भी भेजे, जब भी नाजिल करे, तो जब वो आए हमें विज़िट करने के लिए, वो हमारी ज़ियारत करने, हमारा दीदार करने, तो उसको देख कर या उससे मिलकर हम खुश नसीब हो जाएं। यानी हमारा मरना पछतावे वाला मरना ना हो, बल्कि मौत को देख करके हमें जब रिज़ल्ट अपना नज़र आने लगे कि हम तो पास हो गए, तो हमें शौक़ हो उससे मिलने का। वह आनिसना बिही क़ादिमन, और जब वो आ रही हो ना तो हम उससे घबराएं नहीं बल्कि मानूस हों, बल्कि हमें सुकून मिले उसके आने से। वाला ये कब हो सकता है? देखिए, सुकून और मानूस होना तभी हो सकता है कि जब हमने अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी में बुरे काम ना किए हों, गुनाह ना किया हो, जुर्म ना किया हो, लोगों को ना सताया हो, वग़ैरह वग़ैरह। और अगर ऐसा सब किया है तब भी एक राह है कि हम तौबा कर लें और जिन लोगों के हुकूक़ हैं उनसे माफ़ी मांग लें। नहीं माफ़ी मांग सकते तो कम से कम इतना तो अल्लाह ताला से कहें, जैसा पिछली दुआ में गुज़रा था कि या अल्लाह तू बीच में हमारे और उस शख्स के हो जा जिसका हक़ हम पर बनता है, और तू उस हक़ को माफ़ करा दे। कुल मिला कर के मौत हमें खुशखबरी देने वाली चीज़ बने। वला तुश्क़िना बिज़ियाफ़तिही, ए मेरे मालिक, जब मौत आए हमारे पास और हमें उसकी मेहमानी करनी पड़े, उसको मेहमान बनाना पड़े, तो मेहमान बनाते हुए हमें कोई कराहियत महसूस ना हो, हम जो है बदनसीब ना बने उसको मेहमान बनाते हुए। बदनसीब कब बनता है?
انسان موت کو مہمان بناتے ہوئے کہ جب اس کو موت کھل رہی ہو، اور موت تب کھلتی ہے جب انسان کا نامہ اعمال بہت ہی خراب ہو۔ تو کل ملا کر دیکھیے امام گھما پھرا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَلَا تُخْزِنَا بِزِيَارَتِهِ، اور جب ہم موت کو دیکھیں تو ہم رسوا نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو ہمارے راز کھل جائیں لوگوں کے سامنے، جو ہمارے تیماردار ہیں، جو ہمارے دوست احباب پاس میں کھڑے ہیں، جو آ رہے ہیں ہم سے ہماری جو ہے وہ عیادت کرنے، ان کے سامنے ہم کہیں رسوا نہ ہو جائیں۔ تو موت ہمارے لیے اچھی چیز ہو۔ وَاجْعَلْهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ، آ گئے دیکھیے امام نے وہی بات کہہ دی، اس موت کو ایک ذریعہ قرار دے کہ یہ موت ایک دروازہ بن جائے میرے لیے۔ کس چیز کا دروازہ؟ تیری مغفرت کا دروازہ، یعنی جب موت آئے تو مجھے معاف کر رہا ہو۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جو ہے، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اصل میں تعلیم کردہ دعا ہے جو لوگ آخری سجدے میں کرتے ہیں، ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مالک موت کو اللہم، دیکھیے یاد مجھے نہیں آئی اس وقت، بھی یاد آتی تو بتاتا ہوں، وَاجْعَلْهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ وَمِفْتَاحًا مِّن مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ، اور اے میرے مالک اس موت کو میرے لیے جو ہے تو اپنی رحمت کی کنجی بنا دے، یعنی موت کو ایک دروازہ بنا جو تیری مغفرت کا دروازہ ہو، اور موت کو ایک چابی، ایک کنجی بنا دے جو تیری رحمت کی کنجی ہو۔ وَأَمِتْنَا مُهْتَدِينَ، اور جب ہمیں موت دینا تو ہم ہدایت یافتہ اس دنیا سے جائیں، یعنی ایمان کے ساتھ جائیں، یعنی اللہ کو، اس کے رسول کو، امیر المومنین اور ان کی آل طیبہ کے اماموں کو، قرآن کو، روز قیامت کو مانتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، غیر ضالین، ہم گمراہ نہ جائیں اس دنیا سے، طاعین، اور لالچ رکھتے ہوں تیری رحمت کی، اس حالت میں دنیا سے جائیں، غیر مستکرہین، اور ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے کوئی کراہیت محسوس نہ ہو بلکہ ہم خوشی خوشی اس دنیا سے جائیں، ایسا کر دے، تائبین، ہم توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے جائیں، غیر عاصین، اور ہم جو ہے وہ گناہگار حالت میں اس دنیا سے نہ جائیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم توبہ کر چکے ہوں، معاف ہمیں کیا جا چکا ہو، ولا مصرین، اور ہم اس دنیا سے اس حالت میں نہ جائیں کہ ہم بار بار گناہ کر رہے ہوں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں اور پھر اسی وقت موت آ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں گناہ کرنے کے بعد، گناہ تو سب نے کیے، ہمیں موقع مل جائے کہ ہم توبہ کر لیں، موقع مل جائے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ یا ضامن جزاء المحسنین، اے محسنین کے یعنی نیک کام کرنے والوں کے جزا کے ذمہ دار، ضمانت لیے نا اللہ نے کہ وہ کسی بھی نیک آدمی کی جزا کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کسی بھی محسن یعنی نیک اعمال کرنے والے کی جزا کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے امام ان سے کیا کہہ رہے ہیں، یا ضامنہ، اے وہ کہ جو گارنٹی لیے ہوئے کس چیز کی، جزاء المحسنین، محسنین یعنی نیک کام کرنے والوں کی جزا کی گارنٹی جس نے لی ہے، ومستصلح عمل المفسدین، اور جو مفسد، یعنی البتہ مفسد کا مطلب یہاں پر فساد پھیلانا نہیں ہے بلکہ یہاں پر گناہ گار ہیں، جو گناہ گار مجرم لوگوں کے عمل کو ٹھیک کر دیتا ہے، ریپیئر کر دیتا ہے، اسے سدھار دیتا ہے، لائن پہ لگا دیتا ہے گناہ گار لوگوں کو، تو وہ ہے۔ یہاں پر آ کر کے دعا ختم ہوتی ہے، اور اب وہ دعا یاد آ گئی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ نماز کے آخری سجدے میں یہ بتائی گئی یہ دعا کہ اللہم انی اسألک التوبۃ قبل الموت والراحۃ عند الموت ومغفرتک بعد الموت والنجاۃ من النار والدخول فی الجنہ۔ اے میرے مالک میں تجھ سے یہ طلب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اے میرے مالک مجھے عطا فرما، کیا چیز؟ توبہ، موت سے پہلے سب سے پہلی چیز تو مانگی جا رہی ہے کہ موت آنے سے پہلے میں توبہ کر سکوں، اس بات کی مہلت دینا، والراحۃ عند الموت، اور خود موت کے وقت مجھے راحت، سکون دینا، تکلیف دینا ہو میری موت۔ تیسری چیز ومغفرتک بعد الموت، اور جیسے ہی میں مر جاؤں بس مجھے معاف کر دینا میرے گناہوں کو، اور پھر اس کے بعد
والنجات من النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے نجات عنایت فرمانا، والدخول فی الجنہ، اور مجھے جنت میں داخل کر دینا۔ یہ دعا بہت سے علماء نماز کے آخری سجدے میں پڑھتے ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس گزارش کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔